ہلنے لگے جگمگائے جہاں رات رخصت ہوئی آ گئی پھر صبح. ویلکم اگین, گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. ایوری ٹیوزڈے آف کورس ہمارے ساتھ ہربلسٹ ہوتی ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے کوئی نہ کوئی ہم ڈیزیز پر بھی بات کرتے ہیں اور ساتھ میں ویدر کا بھی افیکٹ ہوتا ہے اس پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں اور ساتھ میں سبزیاں اور جتنے بھی کھانے پینے کی چیزیں جو ہمارے لیے فائدے مند ہیں, سبزی, پھل, ہربس, جڑی بوٹیاں, ان کی نالج کی اویئرنیس بھی ہمیں ملتی ہے. ہربس اس لیے کہ جیسے ہمارے پاس کچن میں دار چینی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ہم لوگ کچن میں کھانے پینے میں, قہوے میں, بریانی میں چیز استعمال کی, لیکن ہمیں اس کی اور مزید افادیت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سردیوں سے ہونے والی بیماریوں کی سد باب یا ان کی ہم سلوشن جو ہے ہم کیسے کریں گے, ان کے اوپر بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ ایوری ٹیوزڈے کون ہوتی ہیں؟ جی ہاں, ہربل دنیا کی رانی رانی آپا. السلام علیکم. وعلیکم آپا کیسی السلام. ہیں؟ الحمدللہ موسم بدل گیا. بالکل بدل گیا. سردیاں آتے آپ نے گلے کی کیفیت دیکھ لی, نزلہ, زکام, ناک کا بہنا, آنکھوں سے پانی نکلنا, سینے کا جکڑ تو جانا. ناظرین کو ٹاپک بتا دیں پھر. بالکل سردیوں سے پیدا ہونے والی بیماریاں, اور اوبویسلی آپ نے بتا دیا کہ اس کا آج ہم علاج بتائیں گے. ٹھیک ہے. ان بیماریوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے یہ بتائیں گے, اور وہ تمام چیزیں آپ کے گھر میں ہی موجود ہوتی ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم ذرا کہ مصطفیٰ صاحب کو بھی جوائن کریں. تو آپا نے تو بتا دیا کہ آج جو ہے ہم سردیوں سے کیا کیا بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں, اور یہ چھوٹے بچے سے لے کے نیو بورن بیبی سے آپ کی 60 سال سے بڑی عمر تک کے لوگوں کی بیماریوں کے بارے میں ڈسکس ہوگی. ہمارے ساتھ ہیں انٹرنل جو جتنی بھی سیویئر یا کریٹیکل بیماریاں ہوتی ہیں ان کو بہترین طریقے سے اس کا علاج کرتے ہیں, وہ ہے حکیم مصطفیٰ انیس صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہنا کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں مصطفیٰ بھائی؟ مزے میں؟ اللہ کا موسم کا افیکٹ ہوا ہے بالکل ہوتا ہے بچوں پر, بڑوں پر؟ بالکل جی. دیکھیں سردی آنے کے دیکھیں اللہ کے حکم سے آج سردی شاید آ گئی ہے, کیونکہ آج پہلی بار جو ہے ہم نے صبح میں سردی کو محسوس کیا. جبکہ نومبر میں نہیں ہوتا, یہ اگست سے شروع ہونی چاہیے تھی. میری عادت ہے روزانہ صبح نہانے کی, تو آج پہلی بار میں نہایا تو آج لگا کہ بھائی کچھ. اچھا تھوڑا اس کے میں کہوں گی کہ یو آر ویری مطلب سمجھدار ہیں آپ بہت زیادہ, تو میں اس کو یہ کہوں گی کہ مجھے ذرا بتائیے گا کہ یہ بھی افیکٹ ہوتا ہے کہ ٹائم پر کہتے پھل نہ آئے تو اس کا بھی مزہ نہیں ہوتا, اور ٹائم پر موسم نہ ہے وہ بھی ہمارے لیے پرابلم کریٹ کرتی ہیں, بیماریاں کریٹ کرتی ہیں. جیسے کہتے ہیں بارشیں نہیں ہوتی تو کہتے ہیں یار جب تک بارش نہیں ہوگی نا یہ فلانی بیماری جائے گی نہیں, یہ مچھر نہیں جائیں گے, ہم ایسے سوچتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی موسم اس طرح نہیں آیا جو ٹائم پر آنا چاہیے تھا؟ دیکھیے اصل میں نا ہمارے کراچی میں یا سندھ میں تو 4 موسم آتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن اب جو ہے وہ زیادہ تر گرمی ہی رہتی ہے. سردی والا معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو گیا. اچھا ہمارے منہ سے 2 ہی ورڈ نکلتے, سردی گرمی, خزاں بہار تو آتا ہی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ اصل میں جو سردی ہے وہ اس طرح کی آتی ہے کہ پتہ نہیں چلتی کب چلی جاتی ہے, اور جب آتی ہے تو اس کا جسمانی پاکستانی یا کراچی میں لوگوں کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے, کیونکہ ہمیں گرمی کی عادت ہے لیکن سردی کی عادت نہیں ہے. تو جیسے ہی آتی ہے تو لوگوں کا آن دا اسپاٹ گلا خراب ہو جاتا ہے, سینہ خراب ہو جاتا ہے, اور سب سے زیادہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بچوں کے اوپر پڑتا ہے. بچوں کی جو ہے وہ نارمل طور پر نزلہ, کھانسی, بخار جیسا ایلیمنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, سینہ خرکھٹ کر شروع کر دیتا ہے, اور رات کی نیند بچوں کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو یہ بڑا خطرناک موسم ہے اور اللہ کی نعمت بھی ہے, کیونکہ دیکھیں اسی موسم میں بہت ساری سبزیاں, بہت سارے پھل بھی آتے ہیں, اور جو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ انسان صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. بالکل صحیح. مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ اللہ کی نعمت ہے, اور ظاہر بات ہے جب آئے گا تو ہم اس کو ہمیں فیس بھی کرنا ہے, انجوائے بھی کرنا ہے. تو آپ ذرا چلتے ہیں. اب ذرا سا میں چاہوں گی نظر ثانی کہ یہ ویدر کے افیکٹ سے ڈیٹیل میں ذرا ایک پہلے اس کا تعارف ہو جائے, پھر ہم آپ کی ہوم ریمیڈی کی طرف چلتے ہیں کہ سردی سے جو چیسٹ انفیکشن, سینے میں بلغم اور ناک کا بہنا, گلے میں نزلے کا گرنا, پھر البتہ آنکھوں میں سے بھی پانی نکلنے لگتا ہے, پھر وہ جو بلغم ہے یا جو بھی آپ کے سینے پہ جب وہ گرتا ہے تو آپ کو استھما کی طرف لے جاتا ہے. آپ بتائیں. جی ہاں بالکل, سردیوں کے آتے بالکل میرے بیٹے مصطفیٰ نے صحیح کہا کہ ہمیں, چونکہ ہمارے ہاں صرف سردی اور گرمی 2 ہی موسم رہتے ہیں, بلکہ اگر ہمیں یہ کہیں تو بچا ہوگا کہ ہم 9 مہینے گرمی کا سامنا کرتے ہیں اور 3 مہینے اچھے موسم کا, سردی نہیں, اچھا پلیزنٹ ویدر کو ہم
محسوس کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہم ٹھنڈک میں اپنی جو آرٹیفیشل ٹھنڈک ہے اے سی میں رہنے کے عادی ہو گئے, پنکھے چلانے کے عادی ہو گئے, کیونکہ موسم کی لطف انگیزی جو ہے وہ ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہے, اور ہمیں زیادہ تر گرمی کا سامنا رہتا ہے. لیکن جب سردی ایک دم آ جاتی ہے, جیسے نومبر کا مہینہ گزر گیا, دسمبر شروع ہوا, تو آج 3 تاریخ ہے اور آج ہمیں ہلکا سا صبح خنکی کا احساس ہوا. یعنی ہم دسمبر میں سردی کا مزہ لے رہے ہیں صرف ابھی فی الحال, یہ کہہ سکتے ہیں. یعنی احساس ہوا, ابھی ایسی سردی نہیں آئی کہ آپ دیکھیں میں نیٹ کے کپڑے پہنے بیٹھی ہوں. جی میں بھی صبح ایسے ہی آئی. ہاں, کہ کوئی شال نہیں, کوئی سویٹر نہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے 4 موسم بنائے, سردی, گرمی, خزاں, بہار. ان چاروں موسم کی اللہ تعالیٰ نے لطف انگیزی ہمارے اندر رکھی ہے. ان چاروں موسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سبزیاں, فروٹ, موسم کا بدلنا, اور رت جب بدلتی ہے تو موسم نیا لہراتا ہے, اور اس کی ہمارے اندر بہت خوبصورت فیلنگز آتی ہیں. لیکن شومی قسمت ہماری کراچی کا ویدر ایسا نہ ہو سکا, لوگوں کی زیادتی کی وجہ سے, لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے, لوگوں کی زیادہ آبادی کی وجہ سے ہمارا موسم بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. لیکن جو خالق کائنات ہے, جو مالک کائنات ہے, اس نے موسم کی تمام رنگینیاں اپنے لحاظ سے دنیا کو فیضیاب کیا ہے. ہمارے پاس ہماری وجہ سے کم آنے لگی ہے کیونکہ پالوشن بہت زیادہ ہو گیا. اور ایڈ کریں نا اس کے اندر, آپ کنٹینیو کیجئے گا کہ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ اس سال ایسا ہوا ہے کہ مطلب موسم ٹھنڈا کم ہوا ہے, جبکہ دوسرے علاقوں میں انہی کے حساب سے شمالی علاقوں میں برف باری بھی ہو رہی ہے, بارش. ہمارے یہاں پر مجھے لگ رہا ہے پلانٹیشن کم ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے پولوشن زیادہ ہوئی ہے, گاڑیاں بڑھ گئی ہیں, لوگ افراد بڑھ گئے ہیں, جو ہے ہریالی ختم ہو کے وہاں پہ بلڈنگیں کھڑی ہو گئی ہیں, کنسٹرکشن زیادہ ہو رہی ہے, اور زمین پر پلانٹیشن کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی. شاید ایسا بالکل نہیں, پھر یہ کہیں گے کہ موسم اس وجہ سے چینج, بلکہ ہرے بھرے درختوں کو کاٹا جا رہا ہے, ہمیں سایوں سے محروم کیا جا رہا ہے, ہمیں فریش آکسیجن سے محروم کیا جا رہا ہے. ہمارے پاس اتنی زیادہ بلڈنگز بن رہی ہیں کہ ہمارے لیے صاف فضا میں سانس لینا مشکل ہو گیا ہے. ہم جو سانس لے رہے ہیں اس میں سیمنٹ ہے, اس میں مٹی ہے, اس میں سیمنٹ کی خوشبو ہے. ہمارے گھروں میں ہر روز صبح کس قدر ڈسٹنگ ہوتی ہے, کیونکہ 1-1 انچ کی تہ جم جاتی ہے مٹی کی وجہ سے, وہ ہمارے سانسوں میں جاتی ہے, جس سے ہماری ہیلتھ انفریش ہو جاتی ہے. یہ تمام جو پولوشن ہے انسان نے خود اپنے لیے پیدا کیا, اور کراچی کا جو پولوشن ہے بلڈرز نے پیدا کیا ہے, کیونکہ انہوں نے ہمارا سکھ چین چھین لیا ہے. آپ دیکھیں کراچی کے رہنے والا, پورے پاکستان اس صورتحال سے دوچار ہوگا, لیکن خاص طور سے کراچی میں بجلی کے بل اور گیس کے بل ایسے ہیں کہ لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو گئے ہیں. خود میرے گھر کا 70,000 روپے مہینے کا گیس کا بل ہے. میں گیس کمپنی گئی اور میں نے کہا آپ آ کے دیکھیں کیا میرے ہوٹل چل رہے ہیں, کیا میری فیکٹری چل رہی ہے, کیا دن اور رات ایسی میں کوئی ایسی آپ کی گیس کا استعمال کری. یعنی کہ لاپرواہی کی انتہا. ہاں, تو اتنا روڈ وہاں کا عملہ ہے کہ اس عملے نے کہا یہ ہمارا مسئلہ نہیں, آپ کا مسئلہ ہے, آپ خود چیک کرائیں. میں نے کہا میرے بیٹے میں آپ کے پاس اسی لیے آئی ہوں کہ کہاں سے یہ گیس لیک ہو رہی ہے, آپ آ کے تو دیکھیں. نہ صرف میرے لیے, میرے پورے محلے کے لیے تشویش کا باعث ہے کہ اتنا بل کیوں آ رہا ہے. ایسے ایسے ناخدا بیٹھے ہیں ان سیٹوں پر کہ وہ فرعون بن گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں ایک عام آدمی کے گھر کا بل اگر 70,000 روپے گیس کا آئے گا تو وہ کیسے زندہ رہے گا. بجلی کا بل 1,20,000 روپے ریزیڈینشل 200 گز کے گھر کا آئے گا, تو کیا وہ انسان سروائیو کر سکتا ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہمیں چیسٹ انفیکشن کی علاج بعد میں کروائیں, پہلے ہم اپنے بی پی لو جو ہوتا ہے نا اس کا علاج کراچی کے جو ارباب و اختیار لوگ ہیں وہ ان باتوں پر توجہ دیں, نوٹس لیں. دیکھیے یہ حکومت چلنے کی, آپ دیکھیے وہ ہے آمدنی 98, خرچہ روپیہ, بلکہ آمدنی 91 کہیے اور خرچہ روپیہ. آپ نے جب اخراجات ہمارے بلز چیزوں کو اتنا مہنگا کر دیا تو آمدنی میں کہاں سے اضافہ کیا؟ آپ بتائیں, آج کا آدمی اپنے گھر کا کرایہ دے گا, بجلی کے بل ادا کرے گا, گیس کے بل ادا کرے گا, اپنے بچوں کو کھلائے گا, بچوں کی فیسیں بھرے گا, ڈاکٹر کو دکھائے گا, کہاں جائے گا؟ میں بھی ایک عام خاندان سے تعلق رکھتی ہوں, ایک اسی معاشرے کا فرد ہوں. میں اتنے مسائل سے دوچار ہوں کہ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ خدا را اگر کوئی سن رہا ہے تو اپنے کان کھولے اور انسانیت کا ساتھ دے, کیونکہ یہ انسانیت جاگنے کا وقت ہے.
बेइज्जती हमने अभी देखी है ना, छोड़ दे मुझे तो ऐसे लोगों के आगे फरियाद करते हैं जिन लोगों को किसी इंसानियत और की कदर जो- न हो, नहीं है जो सीटों पर बैठे खवातीन का एहतराम भी उन्होंने छोड़ दिया। नहीं, आप बेस- यकीन करें कि हमारी लाइन में मौजूद एक औरत और एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ा आदमी था जो कह रहा था बाजी हमारा 2000 रुपए बिल आ गया, और मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मेरा 70,000 रुपए सफेद पोशी का भरम कोई कब तक रख सकता है। खुदा के लिए अपनी आंखें खोले, जायजा लें, अपने अवाम को सुख का सांस लेने दीजिए। आप पाकिस्तान में लोगों का जीना हराम ना करें। कहते हैं ना प्रेशर कुकर की सीटी बजती रहे ना, जब तवज्जो नहीं देंगे ना, फिर एक वक्त होता है प्रेशर कुकर फटता है, और जब वो फटता है तो फिर सबको नुकसान भी देता है। सबको Let's see, नुकसान। हम चलते हैं अगर मौसम का जो है इफेक्ट ज्यादा होता है तो आप आके होम रेमेडी की तरफ चलते हैं। आज वो लोग जिन्होंने अभी भी अपने इस वक्त लाइव हमें देख रहे हैं तो वो फौरन देखें कि हमने सर्दियों से सेव रहने के लिए होम रेमेडी रेडी की। हर्बल दुनिया की रानी रानी आपा चलती हैं होम रेमेडी की तरफ। जी अब आप ये सर्दियों से नज़ला, जुकाम, खांसी, आँख से पानी बहना, आंखों से पानी निकलना, गले में केड़ा गिरना, कि आप ये देखें एक ऐसा बलगम होता है जो आपके गले में गिरता है, बहुत तकलीफ आप नीचे करते हैं तो आपको सांस आता है, अदरवाइज सांस आपका रुकना शुरू हो जाता है, सीना बिल्कुल आप कंजस्टेड हो प्लेट जाता है। उस साइड करें, बोतल इस साइड करें, अच्छा वो जी। उसको कवर ये कर ले। पहले तो ये कहना चाहूंगी कि ये और नहीं, प्लेट उस साइड कीजिए तमाम पुराने से पुराना दर्द जो हाँ, है आप सही। इस मौसम में आपका निकल के आ जाता है और आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि इस सर्दी में ये है खाने वाली हल्दी और ये है अदरक। इन दो चीजों को अगर अपनी जिंदगी में शामिल कर लें तो ये याद रखें कि आप इस मौसम का बहुत ताकत के साथ मुकाबला कर सकती हैं और मौसम की जो तब्दीलियां हैं वो आप पर पूरी तरह असरअंदाज नहीं होंगी। आपके जिस्म का दर्द, आपकी नज़ला, आपका जुकाम, आपका खांसी, आपके जिस्म का दर्द आपको किसी तरह जो चैन नहीं लेने देता, इन दो चीज़ों के इस्तेमाल से। अब आप पूछेंगे वो दो चीज़ें कैसे हैं? वो इस तरह के अदरक का कहवा बनाकर पीजिए, या जो भी खाना आप लोग खा रहे हैं उसमें अदरक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और वो चीज़ें जिन पर गार्निशिंग होती है अदरक की, ज़्यादा से ज़्यादा गार्निशिंग करें। यानी आप उसके अंदर माश की दाल के अंदर आप इसकी बहुत ज़्यादा गार्निशिंग करें। नहारी और पाए इस मौसम में कसरत के साथ इस्तेमाल होते हैं, उस पर इसकी ज़्यादा से ज़्यादा गार्निशिंग करें। अपने घर का रोज़मर्रा का खाना और जो जिनके अंदर जिन खानों में हमें पीस कर ऐड करना है अपने मसालों में, तो ज़्यादा से ज़्यादा अदरक का इस्तेमाल करें। और ये हल्दी है, इसको अगर आप दूध के साथ इस्तेमाल करें, रात को सोते वक्त जो लोग दूध लेते हैं उसमें 1/4 टीस्पून हल्दी का अगर मिला लें तो अल्लाह के फजल से तमाम किस्म के दर्द, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, हड्डियों का चिड़चिड़ाना, हड्डियों से आवाज़ आना, वो सब कंट्रोल हो जाएंगे। इसके साथ ही एक ऐसा मर्ज भी है नज़ला, जो साल के 12 महीने किसी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता, और कुछ लोग पुराने नज़ले के दायमी मरीज़ हो जाते हैं। दायमी नज़ले के मरीज़ होते हैं कि साल के 12 महीने, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ख़िज़ा हो, चाहे बहार हो, लेकिन उनके हालात में तब्दीली बिल्कुल नहीं आती और नज़ला उनका पीछा नहीं छोड़ता। बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, वो लोग वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं और उनके जिस्म में थरथराहट हो जाती है, वो मौसम का मुकाबला नहीं कर सकते, ज़्यादातर बीमार रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए कीमिया इलाज आपको बता रही हूँ जो अल्लाह के फजल से बहुत ही मौसर साबित होगा। वो इलाज ये है कि आप दिन भर की तमाम ज़रूरियात से फारिग होने के बाद जब बिस्तर पर लेटें, अब आपको कुछ खाना पीना नहीं है, बस आपने क्या करना है, 5 से 7 बादाम, ये आपके सामने मैं बादाम लाई हूँ, सिर्फ 5 से 7, ये 5 है, या तो 5 बादाम या 7 बादाम अपने हाथ पर लें। और इसी तरह ये 7 किशमिश हैं, ये 7 किशमिश अपने हाथ पर रखें। ये 7 काली मिर्चें हैं, ये अपने साथ रखें। और ये हैं बताशे, आम तौर पर लोग जानते हैं, बहुत ही आसानी के साथ अवेलेबल हैं। एक बताशा आप ले लीजिए, या अगर आपके पास मिश्री है, क्योंकि बहुत तेज़ मीठा आपको नहीं चाहिए, या मिश्री का एक टुकड़ा, ये 4 चीज़ें आप ले लीजिए, यानी बताशे, बादाम, काली मिर्च और किशमिश या मुनक्का जो भी है, ये एक साथ अपने मुंह में डाल लीजिए और चबाते चबाते सो जाइए। अल्लाह के फजल से ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी का
اور پرانے سے پرانے نزلے کا ایسا حتمی علاج ہے کہ جو لوگ اس علاج کو جن کو میں نے بتایا وہ شفا یاب ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی استعمال کرے گا وہ اس کے ساتھ شفا یاب ہوگا۔ بڑوں کے لیے 5 سے 7 بادام ہے، جو 12 سال تک کے بچے ہیں ان کو 5 سے 3 بادام دیجئے، اور جو بہت چھوٹے بچے ہیں 3 سال تک کے ان کو 1 بادام، 1 کالی مرچ، 1 کشمش اور یہ 1 بتاشا آپ دے دیجئے یا مصری آپ دے دیجئے، چباتے ہوئے رات کو سوتے ہوئے بچہ سو جائے، چین کی نیند سوئے گا، نزلہ نہیں ہوگا، صبح اٹھے گا تو اپنی طبیعت کو بہت بہتر محسوس کرے گا۔ آپ نے بچپن کی یاد کرا دی، پتاشا بتاشا یا مصری، مزے کا لگتا ہے یہ گول گول چھوٹے چھوٹے، اور اس کے اندر نا مٹھاس بہت کم یہ ہوتی ہے، اکثر نکاح میں کہیں نہ کہیں ڈلا ہوتا ہے اور پھر بندہ کھاتا ہے، بڑے میٹھا سا۔ یہ پکانے کے بعد بنتا ہے، چینی کو پکانے کے بعد بنتا ہے، تو اس کا جو شوگر لیول ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے، یا اگر بتاشا آپ کو اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ مصری لے سکتے ہیں۔ اوکے، گڈ ہو گیا۔ اچھا آپا، اب ذرا مصطفیٰ بھائی بہت زبردست ہوم ریمیڈی آپا نے بتائی۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ جو اکثر دیکھیں جب بلغم سینے پہ، ہم ذرا سا بڑی ڈیزیز پر بھی آ جاتے ہیں کہ جب زیادہ سینے میں گرتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے اور ایک آواز وسل کرتی ہے، چین ایسی ایک آواز نکلتی ہے نا سینے میں سے جو اریٹیٹ کرتی ہے سامنے والے کو۔ آپ ایسے ہی بالکل ایسے سامنے والے کو، اور جس کو ہو رہی ہوتی ہے اس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اس کی نیند۔ اچھا یہ اکثر آپ کی جو سینے میں آواز ہوتی ہے وہ رات کے 3 بجے شروع ہوتی ہے، 2-2:30 کے درمیان، کیونکہ یہ کہتے ہیں نا ہر آرگن کا ایک کام ہوتا ہے رات کو ورک کرنا، تو وہ پریشرائز ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ رات کو کھانستے بھی زیادہ ہیں، جیسے ہی نیند میں آتے ہیں تو یہ کھانستے۔ میں اس لیے ذرا ڈیٹیل میں بتا رہی ہوں تاکہ مصطفیٰ بھائی ڈیٹیل میں ہی بتائیں گے کہ جب یہ افیکٹ ہوتا ہے تو یہ جو بلغم ہے جو ہمارے سینے پہ جم جاتا ہے، جو ہمارا ایستھما کی طرف لے جاتا ہے اگر ہم اس کی لاپرواہی کریں۔ اب اوور ٹو یو۔ یس، دیکھیں سردیاں جیسی آتی ہیں تو موسم بدل جاتا ہے، اور اللہ کا ایسا قانون ہے جی کہ دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، اور گرمیوں میں الٹا ہو جاتا ہے، دن لمبے ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ بالکل ایسے، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے دیکھا جائے تو موسم ٹیمپریچر بھی بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، گرمی میں جسم میں بہت زیادہ تری رہتی ہے، خون گرم رہتا ہے، جسم سے جو ہے وہ آکسیجن نکلتا رہتا ہے، مسام کھلتے رہتے ہیں، باڈی کے کاف نکلتے ہیں، اور باڈی میں سردی میں الٹا ہو جاتا ہے، مسام بند ہو جاتے ہیں، باڈی میں خشکی آنا شروع ہو جاتی ہے، تری آنا شروع ہو جاتی ہے، بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اسکن جو ہے وہ تھوڑا سا اور مرجھانا شروع کر، جس کی وجہ سے سینہ یا خون جو ہے وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، ایسے ہی خون میں چکناہٹ والا ایلیمنٹ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جب تک آپ کا باڈی ایک ایکشن موڈ میں رہتا ہے تو اس وقت تک تو آپ کو یہ سارے امراض کم محسوس ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ نزلہ آپ کا بہہ رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، جسم میں تھوڑی سی کپکپاہٹ سے ایلیمنٹ، لیکن جب سوتے ہیں آپ تو اس وقت جب آپ کا خون جو ہے وہ گرم جوشی پہ آتا ہے تو اس وقت سارے امراض آپ کو محسوس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سینے پہ جو بلغم جمع ہوا ہے وہ اکھڑنا شروع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو پھیپھڑے پمپ نہیں کر پا رہے ہیں وہ اس وقت پمپنگ کرنا شروع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو گردوں کے اندر آکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت یہ سارے کے سارے امراض آپ کو محسوس ہونا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا امپیکٹ زیادہ تر بچوں کے اوپر، بڑوں کے اوپر اور بوڑھوں کے اوپر ہی زیادہ رہتا ہے۔ بچے اور بوڑھے ان دو جو ہیں وہ ان سچویشن سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ مبتلا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو بچے ہیں ان کے لیے تو اللہ کا ایسی ایک نعمت ہے وہ ہینگ۔ صحیح ہے، اگر بچوں کے پیروں کے اوپر یا ہاتھوں پہ یا کہیں پر بھی چھوٹا سا ٹکڑا ہینگ کا باندھ دیا جائے تو ان کے تو خون میں وہ گرمی والا ایلیمنٹ بڑھ جاتا ہے، سردی والا ایلیمنٹ کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت سارے امراض سے بچے رہیں گے۔ تو ان لوگوں کے لیے ایک کام یہ کریں کہ دار چینی اور شہد، ایک بہترین قسم کی اللہ کی نعمت ہے، 50 گرام لے لیں شہد، اس میں 25 گرام شامل کر دار چینی، اور دن میں 2-3 مرتبہ اس بچے کو یا بچی کو چٹا دیا جائے، اور ساتھ میں اس کی ناک کے اندر اور ناف کے اندر زیتون کا تیل لگا، ہاں یہ بہت اچھا تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی اس کی ناک بھی کھلی رہے گی، سینہ بھی کبھی جام نہیں ہو پائے گا،
ٹھنڈ سے بھی محفوظ رہے گا اور اللہ کے حکم سے نمونیا اس کو کبھی نہیں ہوگا. زبر اچھا نمونیا کی بات کی آپ نے تو بالکل. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہو جاتی ہے. اور جتنا ہو سکے یہ جو نومولود بچے ہیں ان کو تھوڑی سی جو ہے نا وہ کوئی بھی اس طرح کا دلیا کھلایا جائے, ان کو صحیح. تھوڑا سا کچھ بھی کھانا کھلائیں تو اس میں ہلدی کا استعمال کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ان کی امیونٹی اسٹرانگ ہوگی. اچھا اب آ جاتے ہیں بوڑھوں کے اوپر. لیکن نارملی طور پر یہ سارے کے سارے جو امپیکٹ ہیں یہاں پڑتا ہے. صحیح. دیکھیں بچوں کا سینہ جام ہوا لیکن بوڑھوں کے سینے پر رطوبت جم جاتی ہے جس کی وجہ سے اللہ نہ کرے اگر وہ بڑھ جائے تو پھر یہ دمے کی صورت کے اندر, سانس پھولنے کی صورت میں, خشک کھانسی کی صورت میں, خشک کھانسی سے بلغم اخراج نہیں ہوتا ہے, گلے میں خراش پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جب بندہ لیٹتا ہے تو گلے اور سینے کا کمپلیٹ ٹوٹ جائے جس کی وجہ سے وہ خرخراہٹ یا خور یا بہت زیادہ خراٹے آنا یا ناک کا بند ہو جانا یا بار بار آنکھ کھلنا یا پیشاب کا بڑھ جانے والا ایلیمنٹ آتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو نارمل طور پر ہم جتنے بھی ایسے مریض ہیں نا ان کو کہتے ہیں کہ بھائی اس مہینے میں ایک بار کریب سوپ پیا جائے جس کو کیکڑے کا سوپ کہا پلیز جائے. مجھے کریب سوپ میرے پاس. ویسے وہ لوگ بڑے طبعی طور مجھے بہت پر پسند ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں مکروہ ہے. کیکڑے کا سوپ نہیں دوائی کے طور پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کتنی نشاور ادویات جو ہیں جو آپ نے برانڈی یا ایسے وہ آپ دیکھتے ہیں اکثر لوگ میڈیسن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. میڈیسن کے طور پہ آپ استعمال ہوتی ہے. دیکھیں وہ بھائی ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا میری بات کو ایسے نہ کہ جہاں پر آپ کے پاس کوئی سورس نہ ہو. ہاں پیتے ہیں لوگ یہاں تو سب کچھ الحمدللہ. تو اصل میں معاملہ کیا ہے کہ میں بات کر رہا تھا طبعی کی, آپ لے کے تھوڑا کسی اور طرح تو نسل سے دیکھا جائے جہاں پر بہت زیادہ جو طبعی ہے نا جھینگا آپ کا ایسی چیزوں کی مکروہات کی وجہ سے ممنوعات ہے جو تو ایسی چیزوں سے اجتناب کیا جائے. لیکن جیسے کیکڑا ہوا, برانڈی ہوئی, الکوہلک چیزیں ہیں یہ بصورت مجبوری آپ دے سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ یہی کوشش کریں کہ آپ ہربس کے ذریعے, دواؤں کے ذریعے, اپنے قہووں کے ذریعے, گھریلو علاج کے ذریعے الکوہلک چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے. جی ہاں, یہ کیسے کم از کم کریں وہ کیونکہ ممنوعات میں شامل اچھا زیادہ جہاں پر بہت زیادہ چل سردی برف باری اور جہاں پر اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے تو بہت ساری چیزوں کا ایسے سبسٹیٹیوٹ زندگی بچانے کے لیے ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں. لیٹس سی چلیں ہم آگے چلتے ہیں. بات ہو رہی ہے اچھا آپ نے دیکھو کہ زیادہ کھانسی کا سبب سین پسلیاں چل جانا جسے کہتے ہیں اور آپ نے کہا کہ بلغم کا ہونا زیادہ تو یہ تکلیف دے. آپ وہیں کنٹینیو کیجئے گا. جی ایک جڑی بوٹی آتی ہے اس کا نام ہے استاخدوس. استاخدوس اوکے. اور دوسرا ایک جڑی بوٹی ہے اس کا نام ہے کشتے شیری. ٹھیک ہے کشتے. اور تیسرا زرشک. یہ 3 جڑی بوٹیاں ہیں. 50 گرام لے لیں استاخدوس. ٹھیک ہے. 25 گرام لے لیں کشتے شیری صحیح ہے. اور 10 گرام لے لیں زرشک. ان تینوں چیزوں کو اچھی طریقے سے گرائنڈ کر لیں. ٹھیک ہے. یا پنسا سے لے کے آئیں گے تو گرائنڈ کروا کے لے کر آئیں گے. اور آدھا چمچہ یہ پاؤڈر زرشک بھی بہت آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے. زرشک ہاں. اور اس کو پکا لیں 1.5 کپ پانی میں. 1.5 کپ پانی کا 1 کپ ہو جائے تو صبح دوپہر شام اس کا کہوا پلائیے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی جن لوگوں کا سینہ بہت زیادہ جکڑا ہوا ہے یا جن لوگوں کا بلغم اخراج نہیں ہوتا جس کی وجہ سے گلے میں خراش آ جانا, یہ ٹونسلز گلینڈز بڑھ جانا, عمومی طور پر ایک بالکل ہی جو ہے وہ ایسی کیفیت رہنا ہے کہ بندہ جو کہتے ہیں کتا کھانسی والا ایلیمنٹ ہو جائے. میں سمجھ گئی بالکل. تو یہ اللہ کے حکم سے جس سے دوسرا بھی ریٹیٹ ہوتا رہتا ہے. تو یہ اللہ کے حکم سے اس میں بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا. دوسرا جن لوگوں کے ہاتھ پاؤں بہت ٹھنڈے رہتے ہیں یا سردی بہت زیادہ لگتی ہے تو اس میں وہ ایک ایڈیشن کر لیں, وہ ہے کلونجی کا. ٹھیک ہے. جب یہ کہوا بن جائے تو اس میں 2 چٹکی کلونجی ڈال کر اس کو اچھی طرح سے ملائیں. ٹھیک ہے. اور اگر شوگر نہیں ہے تو اس میں شہد یا گڑ کا استعمال کریں, چینی کا استعمال نہ کریں. بہترین. اور یہ ڈال کر شہد یا گڑ ڈال کر, پکانا نہیں ہے شہد یا گڑ, اوپر سے ڈال کر کلونجی اوپر ڈال کے اس کو ڈال کے پیئے تو انشاءاللہ تعالی جن لوگوں کی ناک بہت زیادہ بند رہتی ہے یا سردیوں میں مائیگرین کا پرابلم بڑھ جاتا ہے, آدھے سی کا درد جس کو کہتے ہیں وہ بڑھ جاتا ہے, یا کانوں کے نا ویکس جمنا شروع ہو جاتے ہیں, سماعت کم ہو جاتی ہے, تو انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ میں یہ کہوا
کلونجی اور شہد ملا کے پئیں گے تو یہ سر سے لے کر گلے تک جتنے بھی امراض ہیں ان کو آن دا اسپاٹ ہی اللہ کے حکم سے یہ ختم کرے گا. واو. سردیوں میں جتنا ہو سکے پالک کا استعمال کریں Good. تاکہ آپ کا خون گاڑھا نہ ہو. اچھا. جتنا ہو سکے میری سبزی میتھی کی سبزی کا استعمال کریں اچھا. تاکہ کبھی بھی چیسٹ خراب نہ ہو پائے. ٹھیک ہے. جتنا ہو سکے سیب کا اور چقندر کا استعمال کریں That's good. تاکہ کبھی خون کی کمی نہ ہو پائے. Oh. اور جن لوگوں کی ہاتھوں پیروں میں بہت ڈرائنس رہتی ہے, اسکن بہت زیادہ پھٹی ہے, شرگندی شکر جس کو سویٹ پوٹیٹو کہا جاتا ہے, جتنا ہو سکے یہ استعمال کریں تو پورے سیزن میں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کی اسکن کو پھٹنے نہیں دے گا. اور سب سے آخری بات یہ, سردی میں پیشاب کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے چونکہ میں نے کہا کہ باڈی کے آرگنز بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتے ہیں, پانی کم بھی زیادہ, جو بھی کرو پیشاب اس میں زیادہ آتا رہتا ہے. تو اس کے لیے سب سے اللہ کی نعمت ہے یہ کیلا. اچھا آپا, ابھی مصطفیٰ بھائی جو بات کہہ رہے تھے اور میں چاہوں گی کہ لاسٹ کوئی ہوم ریمیڈی ہے تو وہ ذرا سا مجھے پلیز بتائیں. آپ کے پاس اور کوئی ذہن میں ہینگ کی بات ہو رہی تھی وہ بتائیے. جی ہاں, دیکھیں ہینگ اللہ کے فضل سے ایک ایسی ہرب ہے, ایک ایسی بوٹی ہے کہ آپ جو اپنے نومولود بچے ہیں, سب سے پہلے میں ان کو کہوں گی کہ خاص طور سے نومولود بچوں کے پاؤں میں آپ کہیں بھی ایک اتنا سا ٹکڑا ناخن کے برابر ہینگ کا ٹکڑا لے لیجئے. سب سے پہلے تو اس موسم میں ان کے پاؤں کے تلووں پر مل دیجئے, اور یاد رکھیں کہ چھوٹے بچے کو ساکس ضرور پہنا کر رکھیں لیکن پیر اور سر دونوں چیزیں ڈھانپ کے نہ رکھیں. اگر سر ڈھانپ رہے ہیں تو پیر نہ ڈھانپیں, اگر پیر ڈھانپ رہے ہیں تو سر نہ ڈھانپیں. سر پہ ہلکا سا کیپ دے دیں, بلکہ بچہ بلینکٹ میں رہتا ہی ہے لیکن پیروں پر پہلے ہلکا سا اس کو جو ہینگ کا ٹکڑا ہے ایسے مل لیں اور اس کے بعد اس کو ساکس پہنا لیں. اور پریکاشن کے طور پر ایک ٹکڑا ناخن کے برابر ہینگ کا اتنا ٹکڑا لے کر کسی ململ کے کپڑے میں لے کر بچے کے پیر میں باندھ دیں تو وہ پوری سردیوں آپ کی اس سردی سے محفوظ رہے گا. اس سینے پہ جکڑن نہیں ہوگی, نمونیا کا شکار نہیں ہوں گے. نمونیا کے لیے میرے بیٹے نے بہت اچھا نسخہ بتایا, لیکن تمام لوگ یہ غور کر لیں کہ شہد کو اور کلونجی کو پکانا نہیں ہے قہوے میں, اور جب چھوٹے بچوں کو دیں تو اس کو چھان کر 2-2, 3-3 ڈراپس کی صورت میں اس کو دے دیجئے. یہ ایک بہترین عمل ہے. اور اس کے ساتھ ہی اس سردی میں جوڑوں کا درد بہت زیادہ ہو جاتا ہے. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہلدی اور ادرک کا استعمال کس طرح کرنا ہے, لیکن وہ لوگ جن کے جوڑوں میں شدید درد ہو گیا ہے ان کے لیے میں بتا دیتی ہوں, چاہے بڑا جوڑ ہو چاہے چھوٹا جوڑ ہو, اور عموماً بڑے جوڑوں میں اس وقت سویلنگ بھی آ جاتی ہے, تو ان تمام لوگوں کے لیے ایک نسخہ میں بتا رہی ہوں, اس کو نوٹ کر لیجئے. ہلدی, چونا, گڑ اور سرسوں کا تیل. اوکے. 1 چمچ بھر کے ہلدی لے لیجئے. اگر آمبا ہلدی اویلیبل ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے, ادروائز یہی والی ہلدی 1 چمچ بھر کے 1 چمچ ہلدی کا, 1 ٹکڑا گڑ کا اور آدھا چمچ چونے کا لے لیجئے. اگر آپ کے گھر میں کوئی چونا کھاتا ہے تو بہت ہی اچھا, جو پان کھاتے ہیں ان کے ہاں تو اویلیبل ہے, ورنہ آپ کو پان والے کے پاس سے, پنواڑی کے پاس سے چونا مل جائے گا, اسے آدھا چمچ چونا. ان تینوں چیزوں کو مکس کر لیجئے. تھوڑا سا سرسوں کا تیل چولہے پر رکھیں گرم ہونے کے لیے, اور جب وہ ہلکا سا گرم, پکانا نہیں ہے, ہلکا سا گرم ہو جائے تو یہ تینوں چیزیں ہلدی, چونا اور گڑ اس گرم تیل میں مکس کر لیجئے. اور جس کے بڑے جوڑوں پر یا چھوٹے جوڑوں پر درد ہے تو رات کو سوتے وقت اس آمیزے کا اچھی طرح لیپ کر دیں, ہلکے ہلکے مساج کریں اور اس کے بعد باقی کا لیپ کر دیں. لیپ کرنے کے بعد اس کو گرم کپڑے سے, گرم پٹی سے باندھ دیجئے تاکہ یہ جگہ کچھ دیر آپ کی گرم رہے. اور اسی طرح چھوٹے جوڑوں پر ہے تو لیپ کر کے پٹی باندھ لیجئے تاکہ یہ جگہ گرم رہے, بند رہے اور رنگ بھی نہ چھوڑے. اور صبح اٹھنے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ نہ صرف یہ کہ سویلنگ ختم ہو گئی بلکہ جوڑ کا درد بھی ختم ہو گیا. پہلے دن نہ ہوا تو 50% کم ہو جائے گا, دوسرے دن یہ دوبارہ کریں تو 75% کم ہو جائے گا اگر زیادہ درد ہے, اور تیسرے دن 100% ختم ہو جائے گا. لاسٹ سوال میں عقیل مصطفیٰ صاحب سے کروں گی, ذرا ڈیٹیل میں بتائیے گا اسٹیم کتنی ضروری ہے, نیبولائزنگ کتنی ضروری ہے, اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ یعنی کہ ہم کہتے ہیں اسٹیم لے تو ہمارا دماغ کھلے گا, ناک کھلے گا, سینہ کھلے گا, یا اس کی افادیت کس حد تک اپر ہے کہ ہمیں اسے لینا ضروری ہے؟ دیکھیے اسٹیم بہت ضروری ہے لیکن نیوبلائز کرنا ضروری نہیں ہے.
نیوبلائز نارملی طور پر کرنے سے تو کیمیکلز اسکن میں جاتے ہیں تو اس سے سینہ اور جام ہو جاتا ہے. اچھا فائدہ ہو وقتی طور پہ، لیکن وہ فائدہ نہیں ہے، وہ ایک نقصان نہیں ہے. اسٹیم بہت فائدہ مند ہے. اگر کلونجی کی اسٹیم لی جائے، صرف نمک کی اسٹیم لی جائے، صرف بھاپ لی جائے، اچھا اس میں تھوڑی سی ہلدی ملا لیں، اس کی اسٹیم لی جائے، لونگ کی اسٹیم لی جائے، اچھا. تو کیا ہوتا ہے دیکھیے سردیوں میں یا کوئی بھی معاملہ ہو، جب سینہ جام ہوتا ہے تو obvious سی بات ہے اندر نسیں جام ہو جاتی ہیں، جس کا امپیکٹ پڑتا ہے ناک کے اوپر. ٹھیک ہے. یہ ناک بند ہوگی تو پھر آن دا اسپاٹ اس کا برین پہ امپیکٹ پڑے گا اور پھر وہ سارے معاملات کو. جب اسٹیم لی جاتی ہے تو اس اسٹیم سے یہ ناک کے مسلز کھل جاتے ہیں اور دماغ کے وسلز کھل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اسٹیم بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. جن لوگوں کا نزلہ اندر جمع ہوا ہے ان لوگوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے. اور اس میں اب بتاؤں میں ایک ہوم ریمیڈی جو سردیوں کے امراض کے لیے بہت فائدہ مند ہے، جس میں نزلہ، کھانسی، بخار، گھبراہٹ جیسا امپیکٹ رہنا، بھوک کی کمی ہو جانا، سینے کا جام ہو جانا، پیٹ کا خراب ہو جانا، سر میں درد ہو جانا، کان کا بند ہو جانا، سماعت کا نہ آنا یا ٹونسل گلینڈز کا بھر جانا. ٹھیک ہے. ہمارے گھروں میں کھجور ہوتا ہے، اس میں گٹھلیاں ہوتی ہیں. صحیح ہے. چند کھجور کی گٹھلیاں لے کے اس کو توے پہ ڈال دیں. ٹھیک ہے. جب وہ جل جاتی ہیں تو اس میں 1/4 ٹی اسپون آپ نے میٹھا سوڈا، اس میں 7 دانے آپ نے انجیر کے، ٹھیک ہے. 7 دانے بادام کے، ٹھیک ہے. یہ ڈال کر اس کو اچھی طریقے سے جلا لیجیے. اوکے. جب بالکل ہی وہ جل بھن جاتا ہے تو حسب ضرورت اس کے اندر شہد ٹھیک ہے. یا گڑ ڈال دیجئے، اچھی طرح ملائیے. یہ بن جائے گا معجون سڑپا. اوکے. اور اس معجون کو دن میں 2 مرتبہ 1/2 ٹی اسپون صبح اور 1/2 ٹی اسپون شام بچوں کے لیے، 1 ٹی اسپون صبح اور 1 ٹی اسپون شام بڑوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. صحیح. تو انشاءاللہ تعالی یہ جتنے بھی سردیوں کے امراض ہیں ان کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند رہے گا. بس. بس انہوں نے ایسے کیا ہے ختم. یعنی کہ آپ ماشاءاللہ آج بہت اچھا. کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہیں کچھ رہ گئی ہو تو اب 2-3 منٹ ہے، میں چاہوں گی وہ آپ بریف کر دیں پھر آپ سے میسج. یہی بس آخری میں یہ بتانا چاہوں گی کہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کی بہت زیادہ کیئر کریں، اور جو گھر کے بزرگ ہیں، بچہ بوڑھا کہتے ہیں برابر ہو جاتا ہے کہ چونکہ باڈی وائز دونوں بہت ویک ہو جاتے ہیں، دونوں کا امیون سسٹم بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے. اور بچوں کے امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے اور بڑوں کے امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے ہلدی ایک ٹونک ہے. کھانوں کے اندر اس کی مقدار بڑھا دیجئے اور اپنے بزرگوں کو کھانے کی جو چیز دیں، دودھ دیں، جوس دیں، اس کے اندر تھوڑا سا ہلدی ضرور ملا کر دے دیجئے. اور آمبا ہلدی ہو پسی ہوئی گھر میں ہو تو زیادہ تو بہت، اگر آمبا ہلدی ہے تو وہ دردوں کے لیے بہت زیادہ اکسیر ہے. اور آج کل تو یعنی کچی ہلدی بھی بازار میں اویلیبل ہے، بالکل نرم ہوتی ہے، آپ اس کو پیس کر رکھ لیں، وہ ادرک کی طرح ہوتی ہے. سبزی والوں کے بھی پاس بڑی وہ ایک جی نرم ہلدی اس موسم میں آتی ہے، وہ آپ خرید سکتے ہیں. اس کا استعمال بطور دوا آپ کریں. وہ ایک بہترین ہلدی ہے، بلکہ اس کو بہت سارا پیس کے رکھیں. اس میں اتنا پیلا رنگ نہیں ہوتا. یہ جو پیلا رنگ ہے یہ آرٹیفیشل ہے. ہم بات کر رہے ہیں اصل ٹرمرک کی، ہلدی کی. ہلدی کی افادیت ہے اس کے رنگ کو ظاہر کرنے کے لیے اس میں یہ آرٹیفیشل پیلا رنگ دیا ہوا. لیکن بہرحال چونکہ ہلدی پر دیا ہوا ہے تو اورنج ٹائپ کی ہوتی ہے. جی بالکل ہلکے کلر کی ہوتی ہے. بالکل وہ استعمال کریں. اور زیتون کا تیل اپنے نوزلز میں آپ خود بھی ڈال کے رکھیں تو. اور آدھے سر کے درد کے جو دائمی مریض ہیں اس موسم میں ان کے لیے بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے. اور سورج کے نکلتے ہی جیسے جیسے سورج کی کرنیں نکلنا شروع ہوتی ہیں، بڑھنا شروع ہوتی ہیں، سورج میں تیزی آنا شروع ہوتی ہے، ایسے ایسے یہ درد ایکسیٹ کرتا ہے. اور جتنا تیز سورج کی شعاعیں ہوتی ہیں اتنا یہ درد تیز ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی آپ زیتون کے تیل میں خالص زیتون کا تیل ہو، اس میں کڑوی لوکی کو پکا لیجئے. کڑوی لوکی بھی بطور دوا پنسار کے پاس سے آپ کو ملے گی، سبزی والے کے پاس سے نہیں ملے گی، کیونکہ ہم کڑوی لوکی تو نہیں کھائیں گے. تو کڑوی لوکی پنساری کے پاس سے ملے گی. آپ سرسوں کے زیتون کے تیل میں کڑوی لوکی کو پکا لیجئے. جب وہ جل بھن جائے تو آپ چولہا بند کر دیجئے. جب اچھی طرح کوئلہ بن جائے گا تو آپ کو نظر آ جائے گا. آپ چولہا بند کر دیجئے. ٹھنڈا ہونے پر روم ٹیمپریچر پر آپ اس کو چھان لیجئے، ایک بوٹل میں کر لیجئے. اور کسی ڈراپر کے اندر، ہمارے پاس بہت سارے گھر میں خالی ڈراپر ہوتے ہیں جو آنکھوں کے جو ڈراپس ہوتے ہیں ان کی بوٹلز اس میں ڈال لیجئے. اور 2-2 3-3 قطرے ایک ایک نتنے میں، ایک ایک نوزل میں ڈال لیجئے.
ये एक हतमी इलाज है, अल्लाह के फजल से आधे सर के दर्द का भी बेहतरीन इलाज है। और जिन लोगों को किसी भी वजह से दर्द हो रहा है तो इस तेल का एक एक कतरा ही उनके लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। वाह जी आपा, ज़बरदस्त आपा, थैंक यू सो मच। जाते जाते आप अपने ज़रा सा वो बता दें लोग आपसे कैसे कांटेक्ट करें जी। और फिर हम मुस्तफ़ा साहब से मैसेज लेंगे जी। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए, मेरे साहबजादे से कांटेक्ट करने के लिए, मेरी किसी प्रोडक्ट के लिए, मेरी बुक के लिए, मेरे पार्लर तक आने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए 0334326502। इसके साथ ही एक खुशखबरी भी सुना दूं कि इंशाअल्लाह ताला 15 दिसंबर से मैं फिर नए ब्यूटिशियन कोर्स का आगाज़ कर रही हूँ। तीसरा बैच मेरा कंप्लीट हो गया, अल्लाह के फजल से उनको सर्टिफिकेट्स दिए जा चुके हैं। और नया बैच, नया मुकम्मल ब्यूटिशियन कोर्स 3 माह का, जो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती हूँ पूरे पाकिस्तान में। तो वो पूरे पाकिस्तान से बच्चियां मेरे पास कराची आकर ये कोर्स सीख सकती हैं। और ये 15 दिसंबर से फिर से शुरू हो रहा है। और मैंने आपको नंबर बता दिया मुझसे कांटेक्ट करने के लिए, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। ओके मुस्तफ़ा भाई आपका मैसेज। रोज़ाना कम से कम 12 गिलास पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि सर्दियों में वैसे ही प्यास कम हो जाती है। और नॉर्मल तौर पर आजकल एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है गुर्दों की पथरी का या डायलिसिस का। तो कोशिश करें कि भाई दिन में कम से कम पानी ज़रूर पिएं 12 गिलास, और कम से कम 2-3 मरतबा उसमें कभी हल्दी डाल लें, कभी नमक डाल लें, कभी नींबू डाल लें, ताकि बॉडी आपकी हमेशा हाइड्रेटेड रहे और उसमें कोई भी अल्लाह के हुक्म से कोई मसला ही ना हो पाए इंशाअल्लाह ताला। ज़बरदस्त अकीम मुस्तफ़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, रानी आपका बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, सेगमेंट हेल्थ का यहाँ पर एंड होता है और मैं ब्रेक की तरफ चलूँगी। उससे पहले आपको एक अच्छा सा, क्योंकि मैं बताती हूँ हमेशा लाइट्स ऑफ पाकिस्तान मॉर्निंग शो में एक ऐसा सेगमेंट होता है जो हमारे पाकिस्तान की रोशनियों को प्रेजेंट करता है और हम उसको कवरेज देते हैं। यानी कि हमारे होस्ट अर्श बड़े अच्छे एक एनर्जेटिक स्टाइल में पहुंचते हैं, हर इवेंट में उसकी कवरेज करते हैं। और एक सरप्राइज़ और भी है, उसका इवेंट अभी कवरेज किया गया है, तो मैं बताना चाह रही हूँ साकिनाने शहर की जानिब से एक ज़बरदस्त इवेंट होने जा रहा है एक्सपो सेंटर में 8 फरवरी को, एक आलमी मुशायरा जिसे कहते हैं। और इधर इस इवेंट में, इस मुशायरे में पाकिस्तान नहीं बल्कि डिफरेंट कंट्री से लोग यहाँ पर हमारे इस खूबसूरत इवेंट को अटेम्प्ट करते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ ऑफ कोर्स इसको प्रेजेंट करने वाले फरहानुर रहमान और हमारे साथ होते रफ़ीक परदेसी साहब, जिन्होंने ये मुशायरे को पजीराई दी, लोगों को जोड़ा। तो ये इवेंट 8 फरवरी को एक्सपो सेंटर में होने जा रहा है। तो इस आलमी मुशायरे को हर साल ऑफ कोर्स इसको कंडक्ट करते हैं फरहानुर रहमान साहब। तो मैं चाहूँगी आप इस इवेंट को ज़रूर एंजॉय करें। लेकिन उसके पहले इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई, जिसको हमारे होस्ट अर्श ने लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के लिए कवरेज दिया। लेट्स सी, आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। और मैं लेती हूँ यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।